السلام علیکم دوستو، سازشی نظریات خفیہ علامتوں اور خفیہ تصویری نشانیوں پر پروان چڑھتے ہیں۔ آئی آف پروویڈنس بھی ایک ایسی ہی تصویری علامت ہے جو دراصل مثلث کے اندر رکھی ہوئی ایک آنکھ کی تصویر ہے۔ یہ علامت فری میسنز نامی تحریک سے منسلک کی جاتی ہے، تاہم اسے بدنام زمانہ اور مشکوک الومناتی تحریک، مبینہ طور پر اشرافیہ کا وہ خفیہ اور طاقتور ترین گروہ جو عالمی امور کو مکمل کنٹرول کرتا ہے، سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ شاید ہی کسی دوسری خفیہ علامت یا نشانی نے اتنے سازشی نظریات کو جنم دیا ہو جتنا کہ آئی آف پروویڈنس نے، اور وجہ یہ ہے کہ یہ عام دکھائی جانے والی علامت ہے جو کہ نہ صرف دنیا بھر میں موجود مسیحی عبادت گاہوں اور فری میسنز کی یادگار عمارتوں پر چپساں نظر آتی ہے، بلکہ امریکہ کے $1 کے نوٹ کے پیچھے والی سائڈ پر بھی یہی علامت موجود ہے، اور یہ امریکہ کی عظیم مہر پر بھی کندہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ریاست کی علامت کے طور پر اس کا انتخاب غیر معمولی اور واضح طور پر عجیب ہے۔ یہ آنکھ اور اس کے نیچے موجود اہرام بظاہر کسی خفیہ اور قدیم فرقے یا مذہب کی طرف نشاندہی کرنے والی علامتیں سمجھی جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس نشاندہی کی ابتدا کہاں سے ہوئی، یہ ہمیں اتنی مسحور کیوں کرتی ہے، اور اس نشانی کو فری میسنز اور الومناتی تحریک کے ساتھ کیوں جوڑا جاتا ہے۔ ابتدائی طور پر آئی آف پروویڈنس ایک مسیحی نشان تھا، اور خدا کی نمائندگی اور اس کے اظہار کے لیے اس نشانی کے استعمال کی ابتدائی مثالیں نشاط ثانیہ کے مذہبی فن پاروں میں نظر آتی ہیں۔ اس کی ابتدائی مثال پونٹورمو کی سن 1525 کی ایک پینٹنگ سوپریٹ ایموسز میں نظر آتی ہے۔ اگرچہ پینٹنگ میں موجود آنکھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس پینٹنگ میں غالباً سن 1600 میں شامل کی گئی، یعنی ابتدائی پینٹنگ میں یہ موجود ہی نہ تھی بلکہ بعد میں اس کا حصہ بنایا گیا۔ اس شبیہ کا ایک اور کلیدی ماخذ ایک کتاب تھی جسے آئکنولوجی کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب سب سے پہلے 1593 میں شائع ہوئی تھی۔ کتاب کے بعد میں آنے والے ایڈیشنز میں آئی آف پروویڈنس کو خدا کے احسان کی صفت کے اظہار کے طور پر شامل کیا گیا تھا۔ اس علامت کا نام اور اس کی ابتدائی استعمال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسانیت پر خدا کی شفقت کے اظہار کی نشانی کے طور پر استعمال ہوئی تھی۔ کوئی بھی حتمی طور پر یہ نہیں بتا سکتا کہ اصل میں اس علامت کی ایجاد کس نے کی، مگر ایسا جس نے بھی کیا تھا اس کے زیر نظر وہ مذہبی علامتیں اور نشانیاں ہوں گی جو اس وقت استعمال میں تھیں، مثلاً مثلث، باپ، بیٹے اور روح القدس کی مسیحی تثلیث کی ایک پرانی علامت تھی۔ ماضی بعید میں بھی خدا کو ایک مثلث کے حالے کے ساتھ دکھایا جاتا رہا ہے۔ روشنی کی کرنیں جو اکثر اس مثلث سے پھوٹتی دکھائی دیتی ہیں، وہ بھی مسیحی نقش نگاری میں خدا کے نور کی علامت ہیں۔ مگر اس مثلث پر موجود اس حیران کر دینے والی آنکھ کی اصلیت کیا ہے؟ خدا کو اس سے پہلے متعدد خفیہ طریقوں سے دکھایا گیا تھا، جیسے بادل سے نکلا ہوا ایک ہاتھ، مگر آنکھ کے نشان کے ذریعے خدا کا اظہار کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ کہنا درست ہوگا کہ ایک اکیلی آنکھ کا دیکھنے والے پر اپنا نفسیاتی اثر ہوتا ہے جو اختیار اور کسی کی ہمہ وقت دیکھنے کا اظہار ہے۔ یہاں تک کہ آپ فطرت میں اس کا اثر دیکھ سکتے ہیں۔ مثلاً بعض جانوروں کے ارتقائی عمل سے گزرنے کے دوران شکاریوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے اپنی جلد پر آنکھوں کے نشان نمودار کر لیتے ہیں، لیکن غور کرنے کے لیے آنکھ کی بطور علامت استعمال کی ایک پرانی تاریخ ہے۔ اس کی ابتدا ہمیں قدیم مذاہب کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے۔ 3000 سال قبل مسیح میں سومری باشندے نے جو مجسمے بنائے، ان میں سے بعض کی آنکھیں غیر معمولی حد تک بڑی بڑی بنائیں جو ان مجسموں کی تقدیس کا اظہار تھیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے ایسی مذہبی تقاریب کا انعقاد کیا جس میں مجسمے بنانے والوں نے علم کی مدد سے آنکھیں کھول کر مجسموں کو زندہ کرنے کے فن کا مظاہرہ کیا۔ لیکن یہ قدیم مصری تھے جنہوں نے ایک محرک کی حیثیت سے علیحدہ یا اکیلی آنکھ بطور علامت ابتدا کی تھی۔ مثال کے طور پر تابوت پر کندہ کی ہوئی آنکھ جو ان کے عقائد کے مطابق مرنے والے کو موت کے بعد کی زندگی میں دیکھنے میں مدد دیتی ہے۔ اور مصری علامت میں ایک مشہور ترین علامت آئی آف ہارس ہے۔ آئی آف ہارس نامی نقش دراصل ایک انسانی اور عقاب کی آنکھوں کا ایک مرکب ہے، اور اس میں عقاب کی گہری بھویں اور گال کے نشانات شامل ہیں۔ قدیم مصری افسانوں کے مطابق دیوتا بادشاہ ہارس، جسے اکثر فالکن کی حیثیت سے دکھایا جاتا ہے یا فالکن کے سر کے ساتھ، کی آنکھیں اپنے چچا کے ساتھ ہونے والی جنگ کے دوران کاٹ کر نکال لی گئی تھیں۔
دیوتا ہارس کی نکلی ہوئی آنکھیں بعد میں ایک دیوتا نے ٹھیک کر دی تھیں، لہٰذا آئی آف ہارس ایک حفاظتی علامت تھی جسے اکثر ایک تعویذ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور لوگ اسے اپنی جیب میں رکھتے ہیں تاکہ وہ محفوظ رہ سکیں۔ آئی آف ہارس اور مصریوں کی اس نوعیت کی دیگر نشانیوں اور علامتوں نے نشاط ثانیہ کے دور میں یورپی نقاش نگاروں کو متاثر کیا۔ اس وقت کے یورپی مصنفین اور فنکاروں کو مصری تحریروں سے دلچسپی تھی، صرف ایک مسئلہ یہ تھا کہ وہ اسے پوری طرح سے نہیں سمجھتے تھے۔ سن 1499 کے ایک مشہور و معروف رومانوی نمبر میں مصر کی ایک آنکھ والی علامت کا ترجمہ بطور خدا کیا گیا، اور ایسا تصویری تحریروں کے اصل استعمال کے حوالے سے پائی جانے والی بنیادی غلط فہمی کی وجہ سے ہوا۔ آج کل ہم جانتے ہیں کہ وہ بنیادی طور پر صوتی علامات کی تحریری زبان ہے، لیکن 14ویں اور 15ویں صدی میں ایسی تصویریں تحریروں کو باطنی اظہار کا ذریعہ مانا جاتا تھا۔ ان تحریری تصویروں میں موجود علامتیں جیسا کہ جانور، پرندے اور تجریدی شکلوں کے بارے میں مانا جاتا تھا کہ وہ زبان کے اختیار کے ذریعے کے بجائے پراسرار نشان ہیں جن کے کچھ مخفی معنی ہیں۔ انقلاب فرانس کے بعد سن 1789 میں جین جیکس کے انسانوں اور شہری حقوق کے اعلامیے میں لکھے گئے نئے متن سے اوپر آئی آف پروویڈنس بنائی گئی ہے۔ شاید اس معاملے میں اسے ایک ایسے نشان کے طور پر دکھایا گیا ہے جو قوم پر نظر رکھنے کا ایک ذریعہ ہوگی۔ برطانیہ میں سن 1794 میں جریبی بینتھم نے معمار آرکیٹیکٹ ویلکی روولے کو پینوپیٹیکون، ایک ایسی نئی جیل جہاں موجود تمام قیدیوں کے سیلز پر نظر رکھی جا سکے کے لیے ایک لوگو ڈیزائن کرنے کا کام دیا، اور آرکیٹیکٹ کی جانب سے جب جیل کے لوگو کا نیا ڈیزائن سامنے آیا تو اس پر نمایاں طور پر آئی آف پروویڈنس کا نشان شامل کیا گیا تھا۔ سن 1782 میں ریاستہائے متحدہ امریکہ کی عظیم مہر کا نقشہ سامنے لایا گیا تھا۔ تھامس جیفرسن، بینجامن فرینکلن اور جان ایڈمز نے اس ڈیزائن کے لیے سفارشات تجویز کی تھیں، مگر در حقیقت یہ کانگریس کے سیکریٹری چارلس تھامسن تھے جنہوں نے اس مہر میں اہرام اور آئی آف پروویڈنس شامل کرنے کی تجویز دی۔ چارلس تھامسن نے اس معاملے میں ایک نوجوان وکیل اور فنکار ولیم بارٹن کے ساتھ مل کر کام کیا تھا۔ نامکمل اہرام کا مقصد طاقت اور مدت کی علامت کا اظہار تھا۔ اس میں موجود 13 فلورز امریکہ کی 13 ریاستوں کی نمائندگی کرتے تھے۔ اوپر بیان کی گئی تمام علامتوں کا جب انتخاب ہو رہا تھا، جو اس میں کسی مرحلے پر بھی فری میسنز کا عمل دخل نہیں تھا۔ اب بات کرتے ہیں الومناتیز کی۔ اس گروپ جو ابتدائی طور پر سن 1776 میں باویریا میں قائم ہوا اور 1787 میں ختم کر دیا گیا، کے بارے میں دستیاب اطلاعات نسبتاً غیر واضح ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے نزدیک بصری علامتیں کتنی اہم تھیں۔ یہ سچ ہے کہ الومناتی فری میسنز کے نظریات سے متاثر تھے، اور یہ فری میسنز ہی تھے جن کے گرجا گھروں پر آئی آف پروویڈنس کا استعمال کیا گیا تھا۔ میسنز نے 18ویں صدی کے اختتام تک اس نشانی کا بڑے پیمانے پر استعمال نہیں کیا تھا، خاص کر اس وقت تک جب بینتھم، لی باربیئر، تھامسن اور بارٹن نے اپنے معلوم مقاصد کے لیے اس تنظیم کو نہیں اپنایا تھا۔ $1 کے بل پر اس نقش کا موجود ہونا ہمیں 18ویں صدی کے آخر میں جمالیات کے اظہار کے بارے میں بتاتا ہے، نہ کہ کسی خفیہ اشرفیہ کے اختیارات کے بارے میں۔ اگر حالیہ دور کی بات کریں تو میڈونا، جے زی اور کین ویسٹ پر الومناتی کے نشانات اور آئی آف پروویڈنس کے استعمال کا الزام عائد کیا جاتا ہے، مگر یہ کسی خفیہ نشانی کے اظہار کے بجائے ان لوگوں کا بے حد مقبول ہونا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔